کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی۔ نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ، شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے، اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا، ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے۔ لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے ہیں، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے۔ جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو۔ ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو،
اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا تھا، لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے، یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی، جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں، جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ آج عقیقے کا دن آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھال اتارنے لگے، کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں۔ کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اور جب گوشت پکنے لگا، ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے، تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اب بیوی کو غصہ آ گیا، 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے، 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا۔ ارے میں آپ کی بیوی ہوں، ذمہ داری سمجھتی ہوں، آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجیے، میں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے۔ کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے کسی بات کو، ارے میں نے، آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں پہنچا دوں گی، پکنے تو دیجیے۔ کہا دیکھو میری بیوی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے، یہ حق، اس کے بعد یہ حق، اس کے بعد یہ حق۔ آپ نے اتنے حق بتائے، اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا، اب رہ کیا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا۔ ایسا لگ رہا تھا، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتا دے کہ اتنا حصہ پڑوسی کا۔ تو میری بیوی پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے
کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں۔